کیا، خدا کی قسم مجھے اگلے دن اتنا دکھ ہوا. بات ذرا توجہ سے سنی ہے. ہمارے گاؤں میں ایک محلہ ہے، چھوٹی سی برادری ہے ان کو کہتے ہیں، اور میرے جو تایا جی ہیں وہ اکثر کہہ دیتے ہیں. تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ انہوں نے جو ہے وہ ان کے گھر محفل ہے تو اعلان کرنا ہے. تو میں نے اعلان کرنا تھا تو میں نے بھی بول دیا. تو جب اعلان ختم ہوا نا تو میرے تایا جی پاس ہی تھے، وہ ادھر نماز پڑھتے ہیں جہاں میں پڑھاتا ہوں. مجھے کہتے ہیں تو جی انہوں نے کسی بندے سن لیا تو انہوں نے تھوڑے نال لڑ پینا ہے. اور میرے دل میں اتنا دکھ آیا. میں نے کہا وہ جس کے نام سے کہتے ہیں نا اسے فوت ہوئے کم از کم 30-40 سال گزر چکے ہیں. میں نے کہا 30-40 سال پہلے ہمارا بندہ مر جائے اسے کوئی بول تو ہم لڑ سکتے ہیں، امکان موجود ہے. لوگ کہتے ہیں وہ لڑ پڑیں گے، لیکن اگر کوئی اسلام کے خلاف بات کرے ہم بول ہی نہیں سکتے. اگر کوئی اسلام کے خلاف بات کرے کوئی کسی کو خطرہ نہیں ہوتا. اگر کوئی اسلام کے خلاف بات کرے کوئی بندہ نہیں کہے گا بھئی یہ بات نہ کرو لوگ لڑ پڑیں گے. اگر کوئی صحابہ کے خلاف بات کرے ہمیں کوئی خطرہ نہیں اس سے کہ یہ لڑ پڑے گا. پاس بیٹھے بندے سے کوئی خطرہ نہیں کہ جب تم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لعن طعن کرو گے یہ لڑ پڑے گا، یہ ان کے نام پہ جو ہے تم پہ غصہ کرے گا. یہ امید کیوں نہیں رہی ہمیں تو یہ امید ہونی چاہیے تھی کسی کے باپ کو کہو وہ کچھ نہیں کہے گا، کسی کی ماں کو گالی دو وہ کچھ نہیں بولے گا، لیکن اگر اسلام کے خلاف بات کی تمہارا سر تن سے جدا کر دے گا. ایسا غصہ ہمارے اندر ہونا چاہیے تھا. تو میں جو بات کر رہا تھا وہ بات یہ ہے ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں. کیا ہم نے اس سال کو اس طرح سے گزارا کہ کسی نے کہا ہو بھائی فلاں بندے کے سامنے اسلام کے خلاف بات نہ کرنا، وہ لڑ پڑے گا تم سے، وہ تمہیں گالیاں دے گا کہ تم نے اسلام کے خلاف بات کی کیوں ہے. اور کہ کسی ایک بندے نے بھی کبھی ایک دفعہ بھی اس سال میں ایسا ہوا ہو کہ کسی ایک بندے نے بھی ایسا کہہ دیا ہو یار اس بندے کے سامنے کسی صحابی کے بارے میں بات نہ کرنا، اسے بڑا غصہ آئے گا، وہ تم سے لڑ پڑے گا. میں ایم اے کر رہا ہوں اور میری آن لائن کلاس ہو رہی تھی. پڑھانے والا جو ہے وہ 2 گھنٹے کی کلاس تھی، 1.5 گھنٹہ گزر گیا نا تو پھر آیا آخری آدھا گھنٹہ. اور آن لائن میں ہمیں کو نہیں پتا ہوتا بندہ کہاں سے بات کر رہا ہے کون ہے پتہ ہی نہیں ہوتا. تو میں نے نیچے سوال لکھا، میں نے کہا جناب یہ 1.5 گھنٹہ جواب نہیں آئے تو کیا وہ رزق آپ پہ حلال ہے؟ آپ بتائیں حلال ہے؟ نہیں نا حلال. جب 2 گھنٹے کے پیسے لے رہا ہے 1.5 گھنٹہ اس نے پڑھایا نہیں، اس 1.5 گھنٹے کے پیسے حلال ہیں؟ کوئی نہیں نا حلال. تو جب میں نے یہ سوال کیا اسے چاہیے تھا کہ مجھے کہتا کہ بھئی میں حلال کھاؤں یا حرام، تمہیں اس سے کیا مسئلہ، بات ختم ہو جاتی. میں نے کیا کہہ لینا تھا. تو مجھے آگے سے کہتا ہے لگتا ہے ایک بڑا مدرسے کا پڑھا ہوا ہے. تو میں نے کہا سر ایک منٹ ذرا مائک آن کریں میرا. اس نے مائک آن کیا تو میں نے نہیں سوچا کہ کہیں مجھے فیل نہ کر دے، کہیں میرے نمبر نہ کم لگ جائیں. میں نے وہ تقریباً کو 60-70 اسٹوڈنٹس تھے ان سب کے سامنے کہا، میں نے کہا سر بات حرام حلال کی تھی، آپ کو چاہیے تھا مجھے برا کہہ دے، آپ نے مدرسے کے خلاف بات کیوں کی ہے؟ کیا حرام حلال صرف مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے قرآن میں نہیں؟ کیا حرام حلال سرکار علیہ السلام نہیں بتا کر گئے؟ کیا حرام حلال قرآن میں نہیں؟ اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان. قرآن نے تو حرام حلال کھول کے رکھ دیا، یہ حرام ہے یہ حلال ہے. تو اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یا پوچھا جائے یہ چیز حرام ہے یا حلال ہے، اس کا کام ہے وہ بتائے. وہ اسلام پہ حملہ کیوں کرے؟ وہ مدرسے پہ حملہ کیوں کرے؟ تو کیا ہم نے اس سال ایسا کردار کہیں ادا کیا؟ میں نے اللہ کی قسم یہ کوئی اپنی شان بتانے کے لیے یہ بات نہیں بتائی، میں نے ایک مثال کے طور پر بتائی ہے کہ ایسے بن جائیں کہ آپ کے سامنے کوئی اسلام کے خلاف بات کر ہی نہ سکے. اسے پتہ ہو اس کے سامنے میں نے اس کے باپ کو گالی دے دی کچھ نہیں بولے گا، لیکن اگر صحابہ کے بارے میں لعن طعن کی نا تو پھر میرا سر اڑا کے رکھ دے گا. آپ میں نہیں کہہ رہا قانون اپنے ہاتھ میں لیں، لیکن غصہ آپ میں ایسا ہونا چاہیے، اسلام کے خلاف بات کرنے والے کے خلاف آپ میں غصہ ایسا ہونا چاہیے. تو کیا اس سال کو ہم نے اس طرح گزارا کہ وہ میرا اور آپ کا باپ دادا جو کہ ہم کہتے ہیں وہ مسلمان تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، جو کہ اتنے اعلیٰ نہیں تھے کہ آج ان پر فخر کیا جائے، اتنے اعلیٰ وہ ہیں جن پہ فخر کیا جائے، جنہیں میرے نبی کے صحابہ کہا جاتا ہے. وہ آج مجھے اپنے باپ دادے کے اوپر تو بڑا فخر آتا ہے. کوئی اگر ان کا نام الٹا لے، جو میں بات پہلے بتا رہا تھا، کوئی ان کا نام الٹا لے میں لڑ سکتا ہوں، لوگوں کو خطرہ ہے میں لڑ سکتا ہوں. اور وہ ابو بکر و عمر جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسلام کے 2 بزرگوں کا نام ابو بکر اور عمر ہے. آج اپنے باپ دادا کے نام پہ تو بڑی غیرت آتی ہے جو اسلام کے 2 بزرگ ہیں جن کے بارے میں سرکار نے فرما دیا اسلام کے 2 بزرگ ابو بکر و عمر ہیں. اگر کوئی ان کے خلاف بات کرے پھر غصہ کیوں نہیں آتا؟ لڑنے کا امکان تو پھر ہونا چاہیے.